پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں کیوں ہے؟ گزشتہ چند برسوں سے خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے یہ سوال بار بار بڑے زور شور سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کئی لوگ جن میں کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل ہیں اس موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں، مگر جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قومی ترانے میں شامل وہ الفاظ سامنے لائیں جو اس کی تخلیق سے قبل اردو میں استعمال نہیں ہوئے تھے یا نہیں ہوتے تھے، تو آئیں بائیں شائیں کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر تلاش کی آسان ترین سہولت کے باوجود بہت سے لوگ اسی رو میں بہہ کر ان کے ہمنوا ہو جاتے ہیں۔ ایک کوشش میں نے کی اور قومی ترانے میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ایک کر کے مختلف کتابوں اور حوالوں کی مدد سے کھنگالا۔ جو نتیجہ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ابو الاسر حفیظ جالندری مرحوم کے لکھے ہوئے قومی ترانے میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو اس کی تخلیق سے دہائیوں بلکہ صدیوں پہلے سے اردو ادب، شاعری یا دیگر تحریر میں استعمال نہ ہو رہا ہو۔ دور حاضر کے صف اول کے شعراء کی رائے میں اتنا شاندار اور خوبصورت ترانہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کا ہو۔ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اس موضوع پر کسی اور نے اس سے قبل کام کیا ہے یا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں۔ امید ہے کہ اس تحقیق کے نتیجے میں بہت سے ذہنوں سے ایک الجھن دور ہو جائے گی۔ قومی ترانے میں شامل الفاظ کی تعداد 45 ہے۔ اگر واو جیسے ستارہ و ہلال، ترقی و کمال کو شامل کر لیں تو 47 ہے۔ چند الفاظ ایسے ہیں جو دہرائے گئے ہیں، جیسے پاک اور سرزمین 2 بار، شاد باد 3 بار۔ ہم ان الفاظ کا فردن جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ اردو میں پہلے کبھی استعمال ہوئے یا نہیں۔ دہرائے گئے الفاظ کا جائزہ صرف پہلی بار میں لیا جا رہا ہے۔ پاک 1932 میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر قرآن میں ذات پاک استعمال ہوا ہے۔ 1265 میں حضرت بابا فرید نے استعمال کیا، 1609 میں قطب مشتری، 1707 میں ولی دکنی نے، اور بعد میں میر تقی میر، غالب، میر انیس، میر حسن، مصفی، دیا شنکر نسیم، جلیل مانک پوری، آرزو لکھنوی، ریاض خیر آبادی، شیفتہ، آتش اور اقبال نے استعمال کیا۔ منٹو کی تحریروں میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ سرزمین میر تقی میر کے کلام میں کم سے کم 4 بار استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ نصیر ذوق کے اشعار کے علاوہ محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، منٹو اور پطرس کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ شاد سن 1503 میں نوسرہار میں، 1901 میں الف لیلہ کے علاوہ میر تقی میر، رند، نذیر، غالب، مصفی، امیر مینائی، اکبر الہبادی، عشق دہلوی اور اسماعیل میرٹھی کے کلام میں موجود ہے۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہیے، خوشحال رہیے، ویسے ہی جیسا کہ زندہ باد اور مردہ باد ایک زمانے سے مستعمل ہے۔ کشور 1564 میں دیوان حسن شوقی میں لکھا ہے۔ شیخ ظہور الدین حاتم نے 18ویں صدی، جرد بخش قلندر نے 19ویں صدی میں استعمال کیا ہے۔ میر تقی میر، سراج اورنگ آبادی، مصفی، مرزا دبیر، مرزا غالب، شبلی نعمانی، رنگین، قلندر، حاتم، اقبال اور دیگر کئی شعراء کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے۔ حسین سن 1784 میں مثنوی سحر البیان کے علاوہ مثنوی گلزار نسیم میں استعمال ہوا۔ کلام میر انیس، حفیظ جونپوری، آرزو لکھنوی، اختر شیرانی اور جگر کے علاوہ پطرس کے مضامین میں بھی موجود ہے۔ تو 1739 میں کلیات سراج میں ہے۔ اس کے علاوہ سودا، غالب، مومن، نصیر الدین حیدر بادشاہ اور اقبال کے کلام میں بھی موجود ہے۔ نشان 1635 میں سبرس، 1665 میں نصرت کی گلشن عشق، مثنوی سحر البیان، مثنوی گلزار نسیم، بے دل، علامہ اقبال، غالب، میر، مومن، امیر مینائی اور انیس و دبیر کے اشعار میں یہ لفظ موجود ہے۔ عزم 1635 میں سبرس کے علاوہ مثنوی سحر البیان، مثنوی گلزار نسیم، کلام میر،
کلام نذیر اکبر آبادی، سیماب اکبر آبادی، جوش اور غالب کے کلام میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ عالی شان 1746 میں قصہ مہر افروز، محمد حسین آزاد کے جنت الحمقاء اور غالب کا روزنامچہ 1857 مرتبہ خواجہ حسن نظامی میں پایا جاتا ہے۔ منٹو، پریم چند، اپیندر ناتھ اشک، عبدالحلیم شرر، عبد الماجد دریابادی، مولوی عبدالحق اور عظیم بیگ چغتائی کی تحریروں میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ عرض 1638 میں چندر بدن و مہیار کے علاوہ میر، نذیر، درد، اقبال، جوش، انیس، دبیر اور واجد علی شاہ اختر کے کلام میں بارہا ملتا ہے۔ پاکستان 1941 میں شائع ہونے والی عبد القدوس ہاشمی کی کتاب کا عنوان پاکستان اور ہندوستان ہے۔ ہمارا پاکستان 1940 میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھی۔ اس کے علاوہ وہ نظم جو پاکستان بننے سے قبل انتہائی مشہور تھی، جسے کیف بنارسی نے لکھا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ مرکز 1732 میں کربل کتھا میں، 1939 میں مکاشفات الاسرار، 1835 میں مطلع العلوم اور مثنوی گلزار نسیم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر، علامہ اقبال، سیماب اکبر آبادی، جگانہ چنگیزی، عزیز لکھنوی، جگر مراد آبادی، مرزا سلامت دبیر، مرزا فرت اللہ بیگ اور مرزا عظیم بیگ چغتائی نے اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے۔ یقین سر سید کے مضامین، بانگ درا، غالب، آرزو لکھنوی، داغ دہلوی، جوش ملی آبادی، صوفی تبسم، فانی کے کلام، منٹو اور پریم چند کے افسانوں میں موجود ہے۔ نظام 1771 میں ہشت بہشت میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ 1931 میں شائع ہونے والی کتاب کا نام ہے برطانوی ہند کا نظام سیاسی، ہندوستان کا نظام زر، 1945 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ میر تقی میر، علامہ اقبال، اصغر گونڈوی، جوش ملی آبادی اور غالب کا روزنامچہ 1857 میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ قوت شرح تمہیدات ہمدانی جو 1603 میں شائع ہوئی۔ 1882 میں طلسم ہوش ربا، 1887 میں کاشف الحقائق میں موجود ہونے کے علاوہ میر انیس، میر تقی میر، علامہ اقبال، شبلی نعمانی، حالی اور محمد حسین آزاد وغیرہ کے کلام اور تحریروں میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ اخوت 1851 میں ترجمہ عجائب القصص کے علاوہ اقبال، منٹو، ابوالکلام آزاد کے کلام و تحریروں میں یہ لفظ موجود ہے۔ عوام سن 1700 میں لکھی جانے والی من لگن میں استعمال ہوا۔ میر، غالب اور اقبال کے کلام میں کئی جگہ موجود ہے۔ قوم 1564 میں حسن شوقی، 1635 میں سبرس کے علاوہ علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، اکبر الہبادی، اسماعیل میرٹھی، الطاف حسین حالی، آرزو لکھنوی، کیف بنارسی، شبلی اور سر سید کی تحریر و کلام میں یہ لفظ موجود ہے۔ ملک 1503 میں نوسرہار، 1908 میں فرنگ آصفیہ کے علاوہ اقبال، میر تقی میر، حالی، آتش، میر حسن، مرزا دبیر اور اکبر الہ آبادی وغیرہ کے کلام میں موجود ہے۔ سلطنت 1665 میں پھول بند میں لکھا گیا۔ مثنوی گلزار نسیم میں یہ لفظ موجود ہے۔ 1871 میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان ہے تاریخ سلطنت انگلیشیا۔ میر درد، میر حسن، غالب اور اقبال کے کلام میں بھی یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ پائندہ 1932 میں نقوش مانی کے علاوہ علامہ اقبال اور جگر مراد آبادی کے کلام میں یہ لفظ ملتا ہے۔ تابندہ میر تقی میر، میر انیس، اسماعیل میرٹھی، مومن، سیماب اکبر آبادی، جوش ملی آبادی اور جگر مراد آبادی کے کلاموں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ منزل سن 1421 میں معراج العاشقین، 1867 میں ترجمہ نور الہدایہ کے ساتھ ساتھ میر، ذوق، اصغر علی خان نسیم، اقبال، میر مہدی مجروح، جگر، حسرت، اصغر گونڈوی، مصفی، سیماب اور کیف بنارسی نے بھی استعمال کیا ہے۔ پرچم مشتاق بہوال اردو 1510 میں،
1905 میں مقالات شروانی کے علاوہ میر انیس، مرزا دبیر، شبلی نعمانی، جوش ملی آبادی اور مجاز کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ستارہ 1564 میں حسن شوقی کے دیوان مثنوی گلزار نسیم، 1795 میں فرسنامہ رنگین، 1810 میں اخوان الصفا کے علاوہ منٹو کی تحریروں اور میر اقبال، سیماب اور انیس و دبیر کے کلام میں بھی موجود ہے۔ ہلال 1888 میں صنم خانہ عشق، مثنوی گلزار نسیم، مثنوی سحر البیان کے علاوہ میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس، مرزا دبیر، امیر منائی کے کلام اور شبلی کی تحریروں میں یہ لفظ موجود ہے۔ رہبر 1713 میں دیوان فائز دہلوی، 1932 میں رہبر کشمیر، 1923 میں رہبر اردو کی اشاعت کے علاوہ میر، غالب، دبیر و جگر کے کلام مثنوی سحر البیان اور شبلی اور ابوالکلام آزاد کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ ترقی 1707 ولی کی کلیات میں، 1875 جغرافیہ طبیعی، مثنوی سحر البیان، میر تقی میر، غالب، مصفی، میر انیس، حالی، سیماب کے کلام اور پریم چند اور منٹو کی تحریروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کمال 1640 میں کشف الوجود کے علاوہ میر تقی میر، مرزا غالب، نذیر اکبر آبادی، داغ دہلوی، علامہ اقبال، جگر مراد آبادی کے کلام اور منٹو کی تحریروں میں یہ لفظ ملتا ہے۔ ترجمان 1838 میں تحفۃ الاحباب اور 1838 میں بستان حکمت کے علاوہ حسرت موہانی اور حالی کے کلام کے علاوہ سجاد حیدر جلدرم، سید سلیمان ندوی، منٹو اور رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ ماضی 1852 میں کلمۃ الحق، 1857 میں علماء ہند کا شاندار ماضی نامی کتاب، مثنوی سحر البیان، انیس، منٹو، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر کے ہاں پایا جاتا ہے۔ شان 1611 میں کلیات قلی قطب کے ساتھ میر تقی میر، انشاء اللہ خان انشا، رند، میر انیس، حسرت موہانی، علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی اور دیگر کے ہاں بکثرت ملتا ہے۔ حال 1572 میں کلمۃ الحقائق، 1635 میں سبرس، 1755 میں غلامی کے علاوہ میر، مومن، سودا، انشا، ذوق، غالب، مصفی، آتش، داغ، جگر، درد، قلندر، جعفر علی حسرت، سید محمد اثر، حیرت، وزیر علی صبا، غرجے کے تقریباً ہر شاعر نے استعمال کیا ہے۔ جان 1635 میں سبرس، 1739 میں کلیات سراج، 1874 میں مراثی انیس کے علاوہ میر تقی میر، منت، میر حسن، قدرت، درد، قائم چاند پوری، خان آرزو، غالب، آتش، مومن، دیا شنکر نسیم، ناسخ، میر مہدی مجروح، سراج اورنگ آبادی، مصفی، اکبر الآبادی، داغ، سیماب، جگر اور حاتم سمیت ہر معروف و غیر معروف شاعر کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے۔ استقبال 1867 میں نور الہدایہ، 1891 بوستان خیال، 1855 تعلیم الصبیان کے علاوہ میر تقی میر، غالب، اقبال، ذوق، سیماب نے اپنے کلام اور منٹو اور پریم چند نے اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے۔ سایہ 1635 میں سبرس اور 1914 میں مقالات شبلی میں موجود ہے۔ ناسخ، غالب، جگر، آتش اور دیگر شعراء نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ خدا 1265 اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، 1801 میں آرائش محفل، 1810 میں کلیات میر میں یہ لفظ موجود ہے۔ میر سے پہلے شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم، مظہر جان جانا، محمد امان نثار اور سودا، اور بعد میں بشمول شاہ عالم آفتاب، نذیر، لکشمی نارائن شفیق، میر حسن، ظفر، شوق، ذوق، غالب، آتش، مہاراجہ کشن پرشاد شاد، نسیم دیا شنکر اور دیگر شعراء نے استعمال کیا ہے۔ ذوالجلال 1645 قصہ بے نظیر،
1657 گنج شریف، مثنوی سیر البیان کے علاوہ میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام میں موجود ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ مشکل فارسی الفاظ پر مشتمل ہے تو ان سے گزارش ہے کہ آسان اردو میں اسی دھن پر کوئی اتنی ہی شان و شوکت والا ترانہ لکھ دیں یا لکھوا دیں۔ یہ خیال رکھیں کہ تمام الفاظ صرف اردو کے ہوں، عام فہم ہوں، جنہیں خیبر سے لے کر گوادر تک ہر پاکستانی فوری طور پر سمجھ سکے۔ مشکل ہندی اور علاقائی زبانوں کے ایسے الفاظ سے گریز کریں جسے دوسرے علاقے کا شہری عام بول چال میں استعمال نہ کرتا ہو۔ کام اتنا مشکل نہیں، کیونکہ نمونے کے طور پر موجودہ ترانہ آپ کے پاس ہے۔ ہمت کیجئے۔ یہ خیال ہے کہ حفیظ جالندری کا لکھا ہوا یہ ترانہ ان 723 ترانوں میں سے چنا گیا تھا جو اس سلسلے میں ملک بھر سے نامور شعراء نے لکھ کر بھیجے تھے۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے حکیم احمد شجاع اور زید بخاری کے ترانوں کا معیار آپ کو بتا دے گا کہ باقی 720 ترانے کیسے رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے قومی ترانے پر فخر اور خدا کا شکر ادا کریں جس نے اتنا خوبصورت قومی ترانہ آپ کو عطا کیا۔